آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام نمرود تھا۔ نمرود نہایت سرکش اور ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا۔ جو کوئی اسے خدا نہ مانتا اسے خوب مارتا اور ظلم کرتا۔ نمرود خود بت پرست تھا اور سب کو بت پرستی کرنے کو کہا کرتا تھا۔ نمرود کا محل مختلف قیمتی پتھروں سے بنائے گئے بتوں سے بھرا پڑا تھا۔ اللہ نے نمرود اور بابل کے لوگوں کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے نمرود کو اللہ کی طرف بلایا، مگر نمرود کی جہالت اور گمراہی اور بادشاہت کے غرور نے اسے اللہ کے انکار پر کھڑا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے جواب دیا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود شوق میں پڑ گیا۔ نمرود نے غصے میں یہ حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ لہٰذا بابل کے لوگوں نے ایک خاص مقام پر لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دی تھی۔ جب لکڑیاں جمع ہو گئی تو نمرود کے حکم سے اس میں آگ لگا دی گئی، جس کی گرمی اتنی زیادہ تھی کہ کوئی اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جلتی ہوئی آگ میں پھینکا گیا، اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ جب نمرود کو یقین ہوا آگ ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی تو اس نے آپ کو آزاد کر دیا۔ نمرود اور بابل کے لوگوں نے اس معجزے کے بعد بھی اللہ اور اس کے سچے پیغمبر پر ایمان نہ لائے۔ اس کے برخلاف نمرود نے بابل میں ایک عظیم مینار بنوانے کا حکم دیا جس کے ذریعے وہ ابراہیم علیہ السلام کے خدا سے مقابلہ کر سکے۔ اس نے مزدوروں کو یہ حکم دیا کہ اسے اتنا اونچا بنایا جائے کہ بادلوں تک پہنچ جائے۔ آسمان کے خدا سے جنگ کر کے اس کی سلطنت کو فتح کر لیں۔ جب یہ مینار تعمیر ہوئی بادلوں کو چھونے لگی تو نمرود اس پر چڑھ کر خدائی کا دعویٰ کرتا اور آسمان کی طرف دیکھ کر خدا کو للکارتا اور لوگوں سے کہتا، آسمان کا خدا میری بات کا کوئی جواب نہیں دے رہا، یعنی وہ مجھ سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ دیکھ کر نمرود کی پوجنے والوں کی تعداد میں اور زیادہ اضافہ ہو رہا تھا۔ پھر لوگ اس کے آگے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے کہ نمرود اس بات سے بے خبر تھا کہ جلدی وہ اللہ کے غضب کا شکار ہونے والا ہے، سخت عذاب اس پر مسلط ہونے والا ہے۔ اللہ نے ایک آسمانی فرشتے کو نمرود کے دربار میں بھیجا۔ اس نے نمرود کو ایمان کی دعوت دی مگر اس نے انکار کر دیا۔ فرشتے نے کہا، خدا کی قدرت طاقت تم اور تمہاری فوج سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو تجھے اپنی سب سے کمزور مخلوق سے ہلاک کر سکتا ہے۔ لہٰذا نمرود نے خدا سے مقابلہ کرنے کا تقاضا کیا۔ فرشتے نے نمرود کو 3 دن کی مہلت دی۔ اس نے اپنی تمام لشکر کو جمع کر لیا، طاقت اور قوت کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ تیسرے دن کی صبح اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک لشکر نمرود کی طرف بھیجا جو تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی بھی نظر نہیں آتی تھی۔ یہ مچھر پورے بابل میں پھیل گئے، نمرود کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ مچھروں نے لشکروں کے سپاہی کا سارا خون چوس لیا اور گوشت چاٹ گئے۔ ان لوگوں کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئی تھی۔ ایک مچھر نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا اور ناک کے راستے دماغ میں داخل ہو گیا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا۔ اس نے اپنی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے ڈنڈا اور تھپڑ مارنے کے لیے کہا۔ یہ لوگ ڈنڈا نمرود کے سر پر مار تو مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا، ڈنڈا نہ پڑتا تو پھر کاٹنا شروع کر دیتا۔ حالت اتنی سخت خراب ہوئی، اب جو نمرود کے دربار میں آتا وہ اپنے سر پر جوتے مارنے کو کہتا۔ یوں اسے 400 سالوں تک ڈنڈے جوتے کھانے پڑے۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والا آخرکار ذلت کی موت مر گیا۔ تو دوستو، یہ تھی نمرود کی ہسٹری۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔